کہ آپ ایسا کریں کہ میرے پاس دبئی کی جاب ہے. اچھا میں تو بڑی خوش ہوئی. ہاں تو انہوں نے کہا کہ کافی کی جاب ہے. تو میں نے کافی یعنی کہ کافی شاپ کے اندر کوئی ایسا ویٹر وغیرہ یا دوسرے دن صبح میں نے کہا بھائی میری نا فیملی والے آ گئی ہیں تو اب کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا پاسپورٹ بنوائیں. تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کیسے پاسپورٹ بنوا سکتی ہوں. مجھے بولا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تم 1 منٹ بعد KFC آؤ. وہ پھر میرے گھر کے باہر ہے, اس نے مجھے کال کی کہ آپ باہر آؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں اس گاڑی میں بیٹھی, اس کے ساتھ ہم KFC میں گئے. اس نے مجھے 4 لاکھ روپے 1 منتھ کی سیلری میرے ہاتھ میں تھما دی. ایک دم سے اس پہ بڑا خوش ہوئی, حیران بھی ہوئی کہ ایک بندہ مجھے جانتا نہیں ہے, انسٹا پہ میسج کر رہا ہے, وہ مجھے اتنے زیادہ پیسے دے رہا ہے, اتنا زیادہ کچھ لوگ خدا خوفی کھاتے ہیں. ہاں کھاتے ہیں. ادھر مجھے ایک جگہ پہ لے گئے, سب کچھ چینج تھا. وہاں شراب نوشی ہو رہی ہے جی, سب فروش ہو رہے ہیں. جو ادھر حاجی صاحب بنے پھرتے ہیں نا, اتنی داڑھیوں والے مرد, توبہ اللہ معافی دے. پولیس کو انفارم کروں گی, مجھے یہاں سے جانے دے. میں ایسے ماحول میں رہنے کی عادی نہیں ہوں, میں نے تو آج دیکھا ہی فرسٹ ٹائم ہے. کہتے نہیں آپ ایسا نہیں جا سکتی, آپ ہمیں 25,000 درہم کما کے دیں گی تو پھر جائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے میں ٹھیک بھائی, اللہ پاک کا شکر. آپ بتائیں کیسے؟ جی الحمدللہ. کیا نام ہے میری بہن کا؟ میرا نام کائنات ہے بھائی. اچھا کائنات, آپ نے ہمیں انسٹاگرام پہ ایک چھوٹی تو نہیں, ایک بہت بڑی ہنٹ دی تھی. جی جی بھائی. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی بہن کی بات سن کے آؤں. جی تھینک یو سو مچ بھائی کہ آپ اپنے کام چھوڑ کے میری بات سننے آئے. تو میں بہت ہی اسپیشل اور بہت ہی خاص بات آپ سے کرنی تھی, جو کہ بہت سی زندگیاں جس کے وسیلے سے بچ سکتی ہیں. اچھا, مطلب کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو بات آپ کے پاس ہے اس سے بہت سی لڑکیوں کی زندگی بچ سکتی ہے. جی جی بالکل. ایسا کیا آپ بتانا چاہ رہی ہیں ہمیں؟ جی جی بہت بڑی بات ہے, تو میں آپ کو بتا دوں گی, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی بہنیں بیٹیاں شوبز میں آنا چاہتی ہیں, ماڈلنگ کرنا چاہتی ہیں, تو وہ بالکل نہ آئیں, کیونکہ یہ اچھا نہیں ہے پلیٹ فارم. نہیں دیکھیں, پلیٹ فارم تو اچھا نہیں ہے, مگر ہر لوگ مطلب ایک طرح کے لوگ تو نہیں ہوتے نا. اگر برے ہیں تو اس کے لیے اچھے بھی لوگ ہیں. جی جی بالکل ایسا بھی ہے, لیکن زیادہ فراڈ ہے. اچھا زیادہ فراڈ ہے, کہنا چاہ رہی. کوئی بھی سنسیئر ہو کے آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. اچھا, آپ مجھے اپنے معاملات بتائیں جس کی وجہ سے آپ نے بلایا تھا, کہ کیا ایسا واقعہ آپ کے ساتھ دشوار ہوا جس کی وجہ سے آپ اتنی مطلب میں سنجیدہ. آپ کو بتا نہیں سکتی, مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ جس طرح کا میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے. جی بتائیں میری بہن آپ. جی بھائی, میں نا غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نا کافی پریشان تھی, 2 سال سے میں نا شوبز میں تھی, لیکن اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے. صحیح. تو جس کی وجہ سے نا میں نا کام کی تلاش میں تھی. تو ایک دن ایک بھائی نے مجھے نا میسج کیا میرے نا انسٹا پہ کہ آپ شوٹ کرنا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا جی بھائی. اس نے مجھے نا شوٹ پہ بلایا. اچھا. میں گئی شوٹ پہ, تو اس نے مجھے بولا کہ بہنا آپ نا کافی پریشان لگ رہی ہیں, خیریت تو ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے, تو اتنے زیادہ اخراجات ہیں لیکن نا پورے نہیں ہو رہے, تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے پاس دبئی کی جاب ہے. اچھا. میں تو بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا سارے لوگ محنت کرتے ہیں, میں بھی محنت کر کے کما لوں گی. تو اس نے بولا کہ میرے پاس 3 مہینے کی دبئی کی جاب ہے, اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آپ اپنی نا فیملی سے بات کر لیں, اگر وہ ایگری ہوتے ہیں تو پھر آپ کہہ دیں, تو پھر میں نا آپ اپنا پاسپورٹ بنوا لیں. تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو کھانے کو کے لیے کچھ زہر نہیں ہے, تو میں پاسپورٹ کے پیسے کہاں سے لاؤں. اس نے کہا کہ ڈونٹ وری, آپ یہ پریشانی مت لیں کہ آپ کا پاسپورٹ نہیں بنے گا, آپ اپنے گھر والوں سے بات کر لیں. اچھا. ہاں. یعنی کہ مختصر یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کو ایک بندے نے میسج کیا انسٹاگرام کے اوپر, جی دیکھیں شوٹ ہے میرے پاس, اور آپ اس کے پاس گئیں تو انہوں نے آپ کو آفر دی کہ جی میرے پاس 3 ماہ کا ویزا ہے. کس کنٹری کا؟ دبئی کا تھا. دبئی کا 3 منتھ کا میرے پاس ویزا ہے, تو آپ جاب کر سکتی ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا ہو؟ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ کافی کی جاب ہے. تو میں نے کافی یعنی کہ کافی شاپ کے اندر کوئی ایسا ویٹر وغیرہ یا ویٹر جو لوگ ہیں وہاں سے ان سے بات چیت کرنی تھی نا, ایز اے ویٹر بھی تھا, تو ساتھ ان کو. تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, میں اپنے نا فیملی سے بات کرتی ہوں.
میں گھر گئی تو میں نے اپنی فیملی سے بات کی, تو میں نے کہا کہ چلے میں اگر محنت کروں گی نا تو کچھ نہ کچھ بن جائے گا, بالکل کیونکہ ایسے ہی، اتنی ایسے ہی۔ مہنگائی کے دور میں نا تو نہیں کچھ بن رہا تھا. تو میں نے اپنی فیملی سے کہا, تو میری فیملی کا دل گھبرا رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ تم رہنے دو, ہم ایسے ہی رہ لیں گے. تو لیکن میں نے کہا کہ نہیں, میں اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ چلو جیسے تمہاری مرضی ہے. میں نے نا بھائی کو کال کی دوسرے دن صبح میں نے کہا بھائی میری نا فیملی والے آ گئی ہیں, تو اب کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اب اپنا پاسپورٹ بنوائے. تو میں نے کہا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کیسے پاسپورٹ بنوا سکتی ہوں. اچھا وہ میرے گھر کے باہر آئے بھائی, ٹھیک ہے. اس نے مجھے کال کی کہ آپ باہر آئیں اپنا نا آئی ڈی کارڈ لے کے. میں چلی گئی آئی ڈی کارڈ لے کے, تو مجھے کہتے کہ آپ بیٹھیں گاڑی میں. میں بیٹھ گئی تو کہتے چلیں. تو ادھر سے پاسپورٹ بنوا کے آئی ہوں, تو میرا آئی ڈی کارڈ اس کے پاس ہی تھا, اور پاسپورٹ بھی اس نے مجھے نہیں دیا. 2 دن بعد میرا پاسپورٹ آیا. اس نے مجھے کال کی کہ مبارک ہو آپ کو. پاسورڈ تو مطلب پاسپورٹ تو آپ خود ریسیو کر سکتی ہیں نا, وہ تو کوئی اور بندہ نہیں ریسیو کر میں سکتا. کر سکتی ہوں, مجھے ساتھ لے کے گئے. اچھا آپ کو ساتھ مجھے ساتھ لے کے گئے, میں نے ریسیو کیا تو انہوں نے پکڑ لیا کہ آپ گھما نہ دیں, کہیں رکھ نہ دیں, تو اس وجہ سے نا آپ گاڑی میں رہنے دیں, کیونکہ میں ہی آپ کو لے کے جاؤں گا, آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا. تو میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے. میں نے اس کی بات پہ یقین کر لیا. ٹھیک ہے, 2 دن بعد پاسپورٹ آ گیا. تو اس نے مجھے 7 دن بعد کال کی کہ تمہارا ویزا لگ گیا. اچھا ہاں, مطلب اتنا فاسٹ پروسیس ہے کہ 7 دن بعد انہوں نے ویزا لگوا دیا. تو میں نے زبردست. کہا کہ تم اپنی پیکنگ کر لو. تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو کھانے کے لیے زہر نہیں ہے, تو میں پیکنگ کہاں سے کروں. خیر اس نے مجھے بولا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تم ایک مرتبہ KFC آؤ. وہ پھر میرے گھر کے باہر آئے, اس نے مجھے کال کی کہ آپ باہر آؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں اس گاڑی میں بیٹھی, اس کے ساتھ ہم KFC میں گئے. اس نے مجھے 4 لاکھ روپیہ 1 منتھ کی سیلری میرے ہاتھ میں تھما دی. میں اتنا 4 لاکھ روپیہ انہوں نے پہلی سیلری سیلری کہہ لو یا ایڈوانس کہہ لو آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ جی یہ بڑا نیک بندہ ہے یار یہ تو. وہ نیک بندہ. ٹھیک ہے, تو میں تو ایک دم سے اس پہ بڑا خوش ہوئی, حیران بھی ہوئی کہ ایک بندہ مجھے جانتا نہیں ہے, انسٹا پہ میسج کر رہا ہے اور وہ مجھے اتنے زیادہ پیسے دے رہا ہے, اتنا زیادہ کچھ لوگ خدا خوفی کھاتے ہیں. ہاں کھاتے ہیں. اس کے بعد خیر ایسا ہوا کہ وہ میں نے 4 لاکھ روپیہ وہاں سے پکڑا. اس سے میں نے گھر کے رینٹ دیے, جو کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی فیسیں تھی وہ دی, جو بھی اخراجات تھے نا وہ میں نے کر دیے, کمپلیٹ کر دیے. تو باقی پھر میں بازار گئی, پھر میں نے وہاں سے کوئی شاپنگ کی, کپڑے وغیرہ لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں تیار ہوگی. تو اس نے بولا کہ اب سب کچھ تمہارا اوکے ہو گیا ہے, تو اب تم جا سکتی ہو. تو وہ پھر آیا مجھے لینے کہ آؤ آپ کو ایئرپورٹ پہ چھوڑیں. تو میں آئی ڈی کارڈ مانگتی رہی اور پاسپورٹ اس نے مجھے نہیں دیا. اچھا لیکن جب میں ایئرپورٹ پہ گئی ہوں تب مجھے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ مجھے نا دیا. ٹھیک ہوگا, یعنی کہ اب آپ کی گھر سے اجازت مل چکی تھی, ہاں جی, آپ کی ٹکٹ ہو گئی, ویزا لگ گیا, پاسپورٹ آ گیا, اب آپ ایئرپورٹ تک چلی گئی ہیں اور آپ کو ابھی تک اس نے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ نہیں دیا. بالکل بھی نہیں دیا. پھر مجھے تھوڑا سا شک ہوا, لیکن پھر میں نے کہا کہ ایک بندے نے وہ میرا پاسپورٹ بنوایا ہے, مجھے 4 لاکھ روپیہ دیا, شاید وہ بلیو والا ہو. میں اس وجہ سے نا یعنی اندھا اعتبار کرنے لگی تھی کہ یہ بھائی بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے پیکنگ وغیرہ کی, وہ آئے ڈرائیور لینے, میں ان کے ساتھ چلی گئی. انہوں نے وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ مجھے میرا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ دیا. ٹھیک ہے, وہاں ہم گاڑی میں بیٹھی ہوں, ہم پہنچ گئے. دبئی میں ہے ایک شہر کا نام جس کا نام ہے ڈیرا, وہ ہمیں لے گئے وہاں. دیکھنے میں تو کافی خوبصورت تھا, بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے تو دیکھ کے نا تو ایک دم سے نا مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے میں آج دنیا میں آئی ہوں, کہ میں اپنی محنت کر کے نا. ظاہری بات ہے نا کہ ایک انسان دیکھو نا اتنی دکھ تکلیفوں کے بعد اللہ پاک کوئی اس کا سبب بنا دے, وہ فرشتہ نما روپ آپ کو اس نے دیا. ٹھیک ہے, اس نے آپ کو پاسپورٹ بنا کے دیا, ویزا لگوا کے دیا, ٹکٹ دی, 4 لاکھ روپے ایڈوانس دیا, جس سے آپ نے اپنے میڈیکل, گھر کے رینٹ, بچوں کی فیسیں, بہن بھائیوں کی سب کی آپ نے وہ قرضہ شرضہ جو بھی تھا آپ نے اتارا. ظاہری بات ہے. اچھا پھر آپ دبئی پہنچ گئی, ڈیرا پہنچ گئے, اس کے بعد تو ادھر نا ایک مجھے روم ملا, بہت اچھا. تو میں تو بہت خوش ہوئی کیونکہ میں, وہ روم آپ نے اپنے پیسوں سے لیا تھا؟ نہیں, انہوں نے انہیں کا ہی تھا نا, انہوں نے سب کچھ مجھے ایفرٹ کیا. تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, میرے پاس تو کپڑے ہی تھے جو میں شاپنگ کر کے لے کے گئی تھی, اور تو میرے پاس کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جی خیر میں اس کمرے میں گئی, کہتے یہ روم آپ کا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, بہت اچھا, دیکھنے میں بہت اچھا لگا, مجھے تو بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا چلے اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے جاب ملی ہے, تو اب میں نا اپنے گھر کے حالات بہتر بنا لوں گی اپنی محنت کر کے.
ٹھیک ہے. خیر انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں آپ ریسٹ کریں, کھانا شانا کھائیں اور بیٹھیں. ٹھیک ہے, میں نے ریسٹ کی, کھانا شانا کھایا. شام کے ٹائم ایک ڈرائیور آیا وہاں. اچھا, اور مجھے کہتا ہے کہ آپ ریڈی ہوں. یہ وہی ڈرائیور تھا جس نے آپ کو ایئرپورٹ سے پک کیا تھا یا اور تھا؟ یہ اور تھا. یہ اور تھا. اچھا ٹھیک ہے. ان کا کوئی ڈرائیور آیا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ ریڈی ہوں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. میں ریڈی ہوئی. خیر میں ریڈی ہو کے باہر آئی تو مجھے کہتے کہ یہ کس طرح کے تم نے کپڑے پہنے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں تو جو لے کے آئی وہی پہنوں گی نا کپڑے. اگر آپ لوگوں نے کوئی یونیفارم دینا جاب کی طرف سے تو وہ دے دیں, میں پہن لیتی. تو کافی شاپ وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں. ہاں جی. تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہاں تو ایسے کپڑے نہیں ہے, یہ آپ کو کپڑے نہیں ملے جو یہاں تم نے رہ کے پہننے ہیں. تو میں نے کہا نہیں مجھے تو ایسے کوئی بھی نہیں, میں تو اپنے گھر سے ہی لے کے آئی ہوں جو بھی لے کے آئی ہوں. خیر میں نے پھر بھی نا اپنے وہ جو میں نے پینٹ شرٹ پہنی تھی وہ میں نے اتار دی اور میں نے شلوار قمیض پہن لی ہے. وہ کہتے کہ یہ یہاں کا ڈریس نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ میرے پاس تو یہی ہے. کہتے چلو خیر تم آؤ. انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا, ہم چلے گئے. پتہ نہیں ادھر مجھے ایک جگہ پہ لے گئے تو خدا معاف کرے وہاں کا کیا منظر تھا. جو بتایا گیا تھا بالکل نہیں تھا, سب کچھ چینج تھا. اچھا, سب کچھ چینج تھا. وہاں شراب نوشی ہو رہی ہے, جسم فروش ہو رہے ہیں. جو ادھر حاجی صاحب بنے پھرتے ہیں نا, اتنی داڑھیوں والے مرد, توبہ اللہ معافی دے. پھر مجھے کہتے کہ آپ بھی ایسے کپڑے ان کی طرح پہنا کریں. میں نے کہا او مائی گاڈ میں کہاں پھنس گئی, میں تو ایسے کبھی نہیں پہنے, نہ میں پہنوں گی. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے ان سے کہا کہ میں نا پولیس کو انفارم کروں گی, مجھے یہاں سے جانے دیں, میں ایسے ماحول میں رہنے کی عادی نہیں ہوں, میں نے تو آج دیکھا ہی فرسٹ ٹائم ہے. کہتے نہیں آپ ایسا نہیں جا سکتی, آپ ہمیں 25,000 درہم کما کے دیں گی تو پھر جائیں گی. اکبر, 25,000 درہم. جی وہ 25,000 درہم میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے کمانے تھے. وہ میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے تو ڈانس کرنا تھا اور لوگوں کو خوش کرنا تھا. وہ بھی اگر وہ خوش ہوتے تو وہ مجھے دیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر میں ان کا رینٹ اتار سکتی ہوں جو وہ انہوں نے میرے پہ لگایا ہوا تھا. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے تو رونا شروع کر دیا. میں نے تو اللہ سے معافی مانگی. میں نے کہا اللہ میں ایسی بندی تو نہیں ہوں کہ میں ایسے ماحول میں آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جب آپ گئی ہیں تو وہاں پہ اندر کا ماحول اور تھا, کچھ کلب ٹائپ تھا وہ. اتنے آپ کلب چلی گئی ہیں, ٹھیک ہے, اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے وہاں پہ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. اور خدا معاف کرے ایسا پاکستان میں نے آج تک نہیں دیکھا. لڑکیوں نے ایک چیز کے سوا وہ کچھ نہیں پہنا ہوا تھا. آپ یقین کریں میں تو دیکھ کے ایک دم سے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں کس جھنجھٹ میں آ گئی ہوں. اتنا خوفناک وہاں کا منظر میں نے دیکھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا زیادہ مطلب اسٹرگل کر کے ایفرٹ کر کے باہر چلی گئی تو پھر 25,000 درہم آپ دے کر واپس آئی ہیں انہیں؟ جی بالکل دے کے آئی ہیں. پھر وہاں جا کے میں نے ان کو بولا کہ میں پولیس کو فون کرتی ہوں, میرا پاسپورٹ اور میرا آئی ڈی کارڈ دو, مجھے کچھ نہیں آپ لوگوں سے چاہیے, مجھے نہیں کرنی یہاں جاب. تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ ہمارے پاس ہے, تو اگر آپ پولیس کو بلائیں گی نا تو ہم نہیں دیں گے آپ کو. میں ڈر گئی کہ پولیس کو بھی کال کرو تو نہیں ملے گا. میں ڈر گئی. پھر ایسا کوئی اللہ نے میرے لیے فرشتہ بھیجا کہ ایک نا ہندو آدمی تھا بھائی. اچھا. وہ ادھر آئے. میں نا سب سے ڈیفرنٹ تھی, میں نے وہ پاکستانی ڈریس پہنا ہوا تھا. تو وہ میں روئی جا رہی تھی, میں کہہ رہی تھی کہ خدایا مجھے اس عذاب سے نکال دے, اس عذاب سے نکال دے. تو اس نے مجھے کہا کہ بہن آپ کو کیا ہوا ہے. تو میں نے اس کو پھر اپنی ساری سٹوری سنائی. تو جیسا کہ ہمارے پاکستانی کہتے ہیں نا کہ ہندو لوگ اچھے نہیں ہیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں تھا بھائی, بہت اچھا تھا. پھر میں جب رو رہی تھی تو وہ مجھے کہتے کہ آپ ایسا کریں کہ میں ان سے بات کرتا ہوں. جب اس نے ان سے بات کی تو اس کی بھی ایک بات نہیں انہوں نے سنی. انہوں نے کہا ساری بات ہے. اچھا میں آپ کی ساری بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں
مجھے یہ بتائیں آپ نے کسی پیپرز پہ سائن وغیرہ کیا ہو, کوئی ایگریمنٹ کیا ہو ان کے ساتھ؟ جی مجھے وہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری جاب کا پیپر ہے تو اس پہ آپ سائن کریں. میں تو اب اتنا پڑھی نہیں تھی, مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے, جسم فروشی ہوگی کیا ہوگا کیا نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ پڑھا نہیں تھا؟ نہیں, پھر نہیں وہ میں نے پڑھا نہیں, میں نے سائن کر دی. پھر اس کے بعد مجھے تو جیسا آپ کہ نے پڑھا کیوں نہیں ہے, آپ کی سب سے بڑی غلطی. میں اتنا پڑھی نہیں, وہ انگلش میں لکھا تھا. پرابلم یہ تھی, اردو میں لکھا ہوتا میں پڑھ لیتی نا, انگلش میں لکھا ہوا تھا. اس کے بعد مجھے کہتے, اس بھائی کو کہتے کہ یہ جو پاکستان میں ہوتا ہے نائٹ اور ادھر ہوتی چھٹی, ٹھیک ہے, تو اس کو 500 درہم ملیں گے, ٹھیک ہے, تو جو کہ 500 درہم اس لڑکی کو ملتے ہیں اور باقی کے وہ سارے پیسے وہ کرتے ہیں جن کا ٹارگٹ ہوتا ہے ان کو ملتے ہیں. مینز ڈیٹ کہ جیسے پاکستان میں ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں نائٹ والا, دبئی میں ہم اسے چھٹی کہتے ہیں, اور اگر لڑکی اس پہ جاتی ہے تو اس کو 500 درہم ملیں گے الگ سے. ہاں, باقی پیسے جو ہوں گے وہ ٹارگٹ میں جائیں گے, جو 25,000 یا 20,000 یا 30,000 جو بھی ہے اس میں سے نکلیں گے وہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. پھر میں نے اس کو بولا کہ نہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی, بس میں آئندہ سے کبھی بھی خواہش نہیں کروں گی باہر جانے کی یا محنت کرنے کی. میں اپنے پاکستان میں رہ کے نا تو میں بھوکی گزارا کر لوں گی, یہاں میں نے نہیں رہنا. پھر اس بھائی نے, ہندو نے مجھے کہا کہ آپ کے پیسے میں پے کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ بھائی بہت اچھے تھے, اس نے میرے 25,000 درہم وہاں ان کو پے کیے. میرا پاسپورٹ, میرا جو ID کارڈ تھا ان سے لے کے دیا, مجھے گاڑی میں بٹھایا اور مجھے ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے. تو میں اس بھائی کے لیے بہت شکر گزار ہوں جس نے اس مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا ہے اور مجھے میری فیملی تک سے دوبارہ ملایا, اور میں 10 دن کے بعد اپنے گھر واپس آئی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو آپ میری یہ ویڈیو ان بہنوں بیٹیوں تک پہنچائیں, ماؤں تک پہنچائیں جو کہ شوبز میں آنے کا انٹرسٹ رکھتی ہیں, جو کسی کو جانتی نہیں ہے لیکن اگلے بندے پہ یقین کر لیتی ہے. تو آج کل پیسہ سب کچھ کروا دیتا ہے, تو پیسے پہ کبھی بھی اندھا یقین مت کریں اور اپنے گھر والوں کے کہنے پہ چلیں. میں یہی بہن بیٹیوں کو سبق دوں گی آج. جی بالکل, ایک بڑا ہی اچھا لیسن اور ایک بڑا ہی اچھا میسج دیا ہے ان لڑکیوں کو جو اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی ہیں, اور خاص کر کے وہ لڑکیاں جو شوبز کی, ماڈلنگ کی فیلڈ میں ہیں, جنہیں طرح طرح کے جانسے دے کے آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک بڑی اچھی سٹوری ہماری بہن نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے جو ان کی اپنی حقیقی زندگی پر مبنی تھی. کہ دیکھیں انہیں کسی بندے نے انہیں اپروچ کیا کہ جی آپ آئیں شوٹ پہ, ٹھیک ہے, اور ایک دبئی کا 3 ماہ کا ویزا دینے کے لیے 3 ماہ کا ویزا بلکہ دیا, اور 4 لاکھ روپے پہلی سیلری پاکستان میں, ٹھیک ہے. آپ نے ساری باتیں ان کی سنی ہیں یار. دیکھو دیکھنے والے سننے والوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ ایک عورت ہو کے وہ اگر آپ لوگوں کا, ہماری ماؤں بہنوں کا تحفظ کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے تو خدا را آپ بھی اپنے لیے سٹینڈ لیں, ٹھیک ہے. اور جو ہمارے بچیوں بہنوں کے جو ماں باپ ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے یار خدا کے لیے آپ اپنے بچوں پر خصوصی طور پر نظر رکھیں, آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کے بچے ارن بھی کر رہے ہیں تو خدا را آپ ان پہ نظر رکھیں, کہاں سے آ رہے ہیں اتنے پیسے اور کیا کام کر رہے ہیں. تو ایک بڑا اچھا میسیج ہے یار آپ سب دیکھنے والوں کے لیے. تو میں آپ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک عورت ہو کے اتنا بڑا سٹینڈ لیا. نہیں, میں سب سے پہلے تو فرسٹ آف آل آپ کی بہت تھینکفل ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور میں نے آپ کو ایک کال کی اور آپ میری بات سننے کے لیے آگے. یہی میسیج میں نے دینا تھا کہ تاکہ میری اس بات سے کئی ہزاروں بہنوں بیٹیوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچ سکتی ہے. تو اس لیے یہ ویڈیو آپ ضرور اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں. بالکل یہ ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ بھی کروں گا, اور آپ نے مجھے اس ایجنٹ کا نمبر بھی دینا ہے. جی میں ضرور, آپ مجھے نمبر دیں, میں اس سے رابطہ کر کے اس کے خلاف اپلیکیشن دوں تاکہ ہماری تاکہ یہ صدقہ جاریہ رہے, جو بھی دیکھے تو اس کو آگے. بالکل میں اس شخص کو قطع نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. آپ مجھے اس کا نمبر دیں, کیونکہ جو ہم کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں
کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ, میں جس بری وجہ سے گزری ہوں, بری حدوں سے گزری ہوں, تو میری کوئی اور بہن بیٹی اس میں مبتلا نہ بالکل ہو. نہ. دیکھیں اگر میں ایک بات کر رہا ہوں, اگر وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی اس ہندو نے آ کے میری ہیلپ کی, 25,000 درہم پاکستانی ایک اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ بنتی ہے, ٹھیک ہے. اگر اللہ نہ کرے وہ بندہ آپ کی مدد نہ کرتا, آپ تو غلط ٹریک پہ چلی گئی. اور اس کا اصل مجرم, اصل ذمہ دار وہ شخص ہے جو ایجنٹ کی صورت میں انہیں ملا. وہ خالی انہیں نہیں لے کے گیا ہوگا, ان جیسی پتہ نہیں اور کتنی بہنوں کے ساتھ وہ زیادتی کر چکا ہوگا, ان کے ضمیر کا سودا کر چکا ہوگا, انہیں بیچ چکا ہوگا. ایون کہ ان کے آنے والی زندگیاں تباہ, ان کے ماں باپ کی عزتیں تباہ, وہاں پہ وہ نشے تماشوں میں لگ جاتی ہیں. میں تو آپ کا بڑا زیادہ تہ دل سے شکر گزار ہوں. اب مجھے اس بغیرت کا نمبر دیں, ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آج ابھی اسی وقت جا کے آپ کے ساتھ جا کے اس کے خلاف جو ان سے رپورٹ کرواتا جی ہوں. میں ضرور اس کا آپ کو نمبر دوں گی. اب وہ کال بھی پک نہیں کرتا نا. اچھا, کال بھی پک نہیں, آپ پریشان نہ ہو, مجھ سے پک کروا لیں گے کال. جی